سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیش خدمت ہے پروگرام اسماء اللہ الحسنی۔ اللہ رب العالمین کے خوبصورت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق الخلاق۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نام کا ذکر کیا، هو اللہ الخالق البارئ المصور، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کا جو دوسرا نام، اللہ کا جو نام ہے الخلاق، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں دو جگہوں پہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، اور پھر فرمایا بلا وہو الخلاق العلیم، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ پیدا کرنا، ایجاد کرنا، کسی چیز کو بنانا، اس کو کہتے ہیں خالق۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا خالق، ان کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا، سب کی تخلیق کی، اللہ اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، فسوی اور برابری کے ساتھ بنا دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے رب سے غافل ہو چکا ہے؟ وہ رب کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے برابر بنا دیا اور تجھے ایک اچھے ڈھانچے میں تجھے پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو اور دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کا نام ہے الخالق، پیدا کرنے والا، الخلاق، بہت زیادہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ ایک ہی اللہ اور ایک اکیلا ہی وہ رب ہے۔ اور اس چیز کا اقرار مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہ کہہ اٹھتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، لیکن عبادت میں، بندگی میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم نے تمہیں ابتدا میں تمہاری تخلیق کی، تمہیں پیدا کیا، پھر ہم تمہیں اسی طرح دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، فرمایا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، اور چیلنج کیا فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ میری مخلوق ہے،
انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات، ان کا خالق، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو بنانے والا صرف ایک ہی اللہ ہے، اور جو اللہ تمام کا خالق ہے وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ عبادت میں کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان سے کان دھر کے اس بات کو سنو، اس کی سماعت کرو، اس کی طرف توجہ کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے مانگتے ہو، جن سے جا کے دعا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے ان کے در پہ جاتے ہو، ان سے مانگتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اگر وہ تمام کے تمام لوگ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ جمع ہو جائیں اور ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے کیسی بہترین مثال دی کہ بڑی مخلوق بنانا، ان کو پیدا کرنا، ان کو ایجاد کرنا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق مکھی، اگر اس مکھی کو وہ تمام کے تمام لوگ، ایک آدمی نہیں، دو نہیں، جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو پکارا جاتا ہے، جن سے مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، تو وہ ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ اللہ کا نام ہے الخالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ الخلاق، وہ بہت زیادہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اور پھر فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، کوئی چیز ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا لے، کوئی چیز ان سے چھین لے، اخذ کر لے، تو اس کو یہ واپس بھی نہیں لا سکتے اور اس سے یہ بچا بھی نہیں سکتے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، کھانے میں مکھی آ کے کچھ اچک لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معبودان جن کو تم نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، جن سے تم مانگتے ہو، مشکل وقت میں ان کو پکارتے ہو، ان سے حاجت روائی طلب کرتے ہو، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، وہ ہماری کشتی کو پار لگا دیں گے، وہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمیں رزق دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، ایک مکھی کو بنانا چاہیں، اس کو پیدا کرنا چاہیں، اس مکھی کو بھی یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی کو بنانا، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو بھی یہ واپس نہیں لا سکتے، اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ تو یہ اتنے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دینے والا ہے، اس کو کسی دوسرے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں، اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ جو اتنا عظیم ہے، جس کا نام الخالق ہے، جو خلاق ہے، جو سب کو دینے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت اور بندگی شروع کر دی، دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا، کہ جو اپنی حاجت خود نہیں پوری کر سکتے، ان کو اگر ضرورت پڑے تو وہ اپنی ضرورت کو نہیں پورا کر سکتے، تو وہ جو پکارنے والے ہیں ان کو کیا دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان کو رائیگاں نہیں بنایا، ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ ایسے ہی انسان کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ویسے ہی بنا دیا، ویسے ہی تمہیں پیدا کر دیا،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم سے باز پرس نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا، یہ زندگی جیسے چاہو گزار دو، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اور تم یہ چیز بھول چکے ہو کہ تمہیں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور واپس جب اپنے پاس بلائیں گے تو تم سے سوال ہوں گے، پوچھا جائے گا۔ تو انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اللہ نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ تاکہ انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے، اپنے اللہ کو، اپنے رب کو پہچانے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، اور اس اکیلے ہی کی عبادت کرے جو خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے کی اور ان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔